السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جنگ خندق کا بہت ہی پیارا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد کئی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی۔ سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے آ گئے۔ اسی لیے صحابہ نے مدینہ کے باہر خندق کھود لی تھی تاکہ کافر مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ وہ خندق 22 فٹ گہری اور 30 فٹ چوڑی تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں کوئی اس چوڑی خندق کو پار کرنے والا نہیں تھا۔ کافروں کا سردار عمرو بن عبد بد بہت بڑا بہادر تھا اور اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کی برابری نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس لا کر گھوڑے کی لگام ایسی کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ کو پار کر کے خندق کے مدینہ کے اندر صحابہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ ہے کسی میں دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں جس کو مرنے کا شوق ہو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ عمرو کو دیکھ کر سب سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ صحابہ اکرام خاموش بیٹھ گئے، کسی میں عمرو سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 21 سال کی تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ حضور نے کہا، چپ رہو، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے عمرو۔ عمرو نے پھر پکار کر کہا، تم میں سے کسی کو جنت میں جانے کا شوق ہے تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے، میں اسے جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ کرام میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ لیکن حضور نے کہا، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے۔ حضرت علی پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ عمرو نے کہا، کیا تم میں سے کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا؟ اگر پیا ہے تو آئے عمرو کا مقابلہ کرے، جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے عمرو۔ حضرت علی نے کہا، عمرو ہے تو کیا ہوا، آپ مجھے ایک بار جانے دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی اس کے سامنے بچے سے تھے اور وہ عمرو 100 جنگیں لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی اس کے پاس پہنچے تو عمرو نے پہچانا نہیں اور پوچھا، کون ہو تم؟ حضرت علی نے کہا، میں علی۔ عمرو نے کہا، عبد مناف کے لڑکوں میں سے ہو؟ حضرت علی نے کہا، نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمرو تعجب سے کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، تم میرے سامنے کہاں آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ عمرو کو جاؤ، واپس جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، لیکن چچا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور حضرت علی پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ عمرو کے حملے کی وجہ سے دھول اڑی اور حضرت اور عمرو دھول میں چھپ گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔
تھے۔ عمرو نے حضرت علی کے سر پر وار کیا۔ علی اس وقت اللہ کے رسول نے رب کے آگے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی تو حضرت علی اٹھے اور اٹھ کر اپنی تلوار سے عمرو پر حملہ کیا، اور عمرو نے تلوار کے آگے دھار لگا دی، لیکن حضرت علی کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال کٹ کر اور تلوار سیدھے عمرو کے سر پر لگی، جس سے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دھڑام سے زمین پر گرا۔ حضرت علی کی فتح ہو گئی۔ حضرت علی کی فتح اس لیے ہوئی کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دیں اس کی فتح آخرت میں بھی ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کر